آپ نے کبھی ایک بوڑھے باپ کو دیکھا ہے؟ کبھی ان کے ہاتھوں کو غور سے دیکھا ہے، جنہوں نے آپ کو صرف تھاما نہیں بلکہ ہر طوفان سے بچایا؟ وہ تمہیں اپنا پیٹ کاٹ کر روٹی دی اور خود فاقے کیے، تمہیں اپنے سینے سے لگایا اور خود ٹھنڈی زمین پر سوئے۔ کبھی وقت ملے تو اس جھکی ہوئی کمر کو ضرور دیکھنا کہ جس نے تمہیں اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا اور تمہاری ہر ضد، ہر خواہش پوری کی، مگر خود کے لیے کبھی کچھ نہ مانگا۔ اور آج ایک بوڑھا شخص گلی کے ایک کونے پر بیٹھا ہوا اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی پھٹی ہوئی چادر کو سی رہا تھا۔ جب کوئی راہگیر یا مسافر اس کے قریب سے گزرتا تو یہ بوڑھا شخص اپنی لرزتی ہوئی آواز سے روتے ہوئے پوچھتا، بیٹا، کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ ہر کوئی اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا، مگر وہ بوڑھا باپ وہیں بیٹھا اپنی کمزور آنکھوں سے ہر طرف دیکھتا رہتا اور دہراتا رہتا کہ لوگوں، کیا تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے؟ ایک دن ایک نوجوان آیا، اس کے قریب آ کر بیٹھا اور پوچھا کہ بابا، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ آپ بار بار یہی کہتے ہو کہ لوگوں، تم نے میرے بیٹے کو دیکھا ہے، بتاؤ تو صحیح کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ یہ سنتے ہی اس بوڑھے باپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا کہ بیٹا، میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، وہ مجھے تنہا بے یار و مددگار چھوڑ گیا۔ شاید اس نے مجھے اس لیے چھوڑا کہ میں اب کمزور ہو گیا ہوں۔ میری جھکی ہوئی کمر، میرے کانپتے ہوئے ہاتھ، میری دھندلی آنکھیں، شاید میرے بیٹے کو میرا بوڑھا ہونا بوجھ لگنے لگا ہو۔ ہائے، اسے میرے ہاتھوں کی دعائیں نظر نہ آئیں، میری کپ کپاتی انگلیاں اسے نظر نہ آئیں، میری کمزور آنکھیں اور میرا تھکا ہارا کھاندا کیا اسے نظر نہیں آیا؟ وہ بھول گیا کہ جس شاخ نے اسے سایہ دیا تھا، وہ شاخ آج اپنے پتے کھو رہی ہے۔ جس باپ نے اس کی مسکراہٹ کے لیے اپنی ہڈیاں کمزور کی، وہ بیٹا اس باپ کی دعاؤں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بیٹا اپنی بیوی کے باتوں میں آ کر مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ ابا، میں ابھی آتا ہوں، آپ کو لینے آتا ہوں۔ 3 دن گزر گئے لیکن میرا بیٹا ابھی تک نہیں آیا۔ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، کسی نے مجھے روٹی نہیں دی، کسی نے پانی نہیں پوچھا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بوڑھا باپ اپنا درد سناتے سناتے وہیں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ بوڑھا باپ مر گیا، لیکن مرنے سے پہلے ایک جملہ کہہ کر گیا۔ کہا کہ لوگوں، جا کر میرے بیٹے سے کہہ دینا کہ بیٹا، تو نے جو بھی کیا میں نے سب معاف کیا۔ تو نے مجھے نوکر سمجھا، میں نے معاف کیا۔ تو نے مجھے دھکے دے کر اپنے گھر سے نکالا، میں نے معاف کیا، مگر بیٹا بس ایک آخری خواہش ہے، جب بھی میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو پونچھنے کے لیے میرے ہاتھ نہیں ہوں گے۔ اگر تو روتے ہوئے آیا تو قبر کے اندر بھی مجھے سکون نہیں ملے گا کہ میرا بیٹا رو رہا ہے۔ ہائے وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی دکھ سہ سہ کر جیا، اپنی آخری سانس تک بھی اپنے ظالم اولاد کو معاف کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ محترم سامعین، یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے، اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے وہ بن کر دکھائیں جن پر انہیں فخر ہو۔ یاد رکھو، ماں وہ درخت ہے جو سایہ بھی دیتی ہے اور پھل بھی، اور باپ وہ سائبان ہے جو خود تو جلتا ہے مگر کبھی شکوہ نہیں کرتا۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن باپ کے دعاؤں کے بغیر جنت کا دروازہ بھی نہیں کھلتا۔